سامان بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کی پاک ہستی کے نام سے جو اپنی قدرت سے اس کائنات کے سنگ سنگ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو باخوبی چلا رہا ہے. اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کے پاک ذکر کے بعد تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں عمران شہریار کا محبت اور خلوص بھرا آداب و السلام علیکم. بزم سحر کی 16ویں سحری کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیخ. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو 16واں رمضان بہت بہت مبارک ہو. اور جیسے کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک کی یہ راتیں یہ ساتیں کچھ مخصوص واقعات کچھ مخصوص شخصیات کی وجہ سے بہت مبارک ہیں. تو آج میں جس شخصیت کا ذکر کرنا چاہ رہی ہوں یقیناً وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کیا اور ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں. جی ہاں ناظرین, میں بات کرنا چاہ رہی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ آج ان کا یوم وصال ہے. یعنی 16 رمضان اور 17 رمضان کے درمیانی شب کو ان کا یوم وصال ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے تمام کھانوں پہ سرید کو حاصل ہے. ہم ان ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ مبارک ہے, اور جن کی پاک دامنی کی جو ہے پاک دامنی کی جو مثال ملتی ہے وہ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت میں برات کی جو 10 آیتیں ہیں اس میں ان کی پاک دامنی کی مثال ملتی ہے. ایک ایسی ہستی کہ جن کو ام المومنین کے نام سے سمجھا جاتا ہے, پکارا جاتا ہے. ایک ایسی ہستی جن کے القاب ہیں طاہرہ, زاہدہ, ساجدہ. تو یقیناً ان کے بارے میں بات کرنا ہماری اپنی شان کو بڑھانا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ام المومنین کی 10 ایسی خوبیاں حاصل ہیں جو کسی اور ازواج مطہرات کو حاصل نہیں تھیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی تھیں تو وہ کنواری تھیں. اس کے علاوہ ان کی شان ایک یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تھا, وصال کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے مبارک میں تھے, اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عائشہ ان کے بہت قریب تھی. تو یہ بہت بڑی شان ہے. ناظرین کرام, آپ سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی یہ جو پریشانیاں حضرت عائشہ کے صدقے میں ختم کر دے. اور ایک امپورٹنٹ میسج میں تمام خواتین کو اس پروگرام کے توسط سے دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں یقیناً ان کے اسماء الحسنی کو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کے صدقے میں تمام خواتین کو باحیا کردار نصیب فرمائے. بالکل. اما عائشہ امت کی وہ واحد خاتون ہے جنہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی جو ہے عام آنکھ سے اصل حالت میں دیکھا, اور حضرت عائشہ امت کی وہ واحد خاتون ہے جن کی صفائی میں قرآن مجید فرقان حمید کی 17 آیات نازل ہوئیں. اما عائشہ کو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں. دین کا ایک بڑا حصہ اما عائشہ کے ذریعے امت تک پہنچا, جس میں 2000 تقریباً 210 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو کہ حضرت عائشہ سے مروی ہیں, اور یہ صحیح الاسناد حدیث ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں. تو امت نے دین کا بیشتر حصہ جو ہے حضرت عائشہ سے لیا, اور خاص کر خواتین کے جتنے بھی مسائل ہیں شریعت میں وہ جتنے بھی خواتین نے جانے ہیں وہ اما عائشہ کے ذریعے ہی جانے ہیں. بہت بڑا امت پہ احسان اما عائشہ کا. اور 58 ہجری کو 67 برس کی عمر کے اندر جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں بیمار پڑیں. لوگ پوچھتے تھے کہ کیسی ہیں آپ, تو آپ کہا کرتی تھی کہ میں اچھی ہوں. بالآخر 16 رمضان اور 17 رمضان کی درمیانی شب آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. آئیے بڑھتے ہیں بزم سحر کی جانب, اور بزم سحر میں شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاشر رضا قادری جی, کلام پیش کیجیے. سنتے ہیں کہ محشر میں, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے,
گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں گر آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں ہم نے تو کمائی سب ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی گئے سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا غم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مچلا گئے ہم مچلا گئے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے مچلا گئے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی گئے سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ 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 مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی
रसाई کیا کہنا ہے، کیا ہے۔ کہنا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ بزم سحر میں وقت ہو جاتا ہے ہمارا سیگمنٹ سحر کے مہمان، لیکن اس سے پہلے ہمارے اسپانسرز، ہمارے برانڈز، ان کے بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پروگرام میں تعاون کیا، جس میں QNN فلیور، NTC آٹو پارٹس، اس کے علاوہ دولہ شاہ فیشن جن کی جانب سے کرتے اور جو ہے مزید کپڑوں کی گفٹس یہاں پر آ چکے ہیں، اس کے علاوہ پیزا میکس جو کہ پاکستان کا بیسٹ پیزا ہے اور پورے پاکستان کے اندر 58 سے زیادہ اپنی برانچز رن کر رہے ہیں، اور اگر آپ لوگ بھی افطار کے مزے لینا چاہتے ہیں تو پیزا میکس کا آپ لوگ رخ کر سکتے ہیں اور اپنی افطار کو دوبالا کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم سحر کے مہمان کی جانب، اور ہمارے ساتھ موجود آج جو شخصیت ہیں وہ ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر دادا بھائی فارماسیوٹیکل، سماجی رہنما ہیں، اور بلال دادا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بزم سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا تعلق فارماسیوٹیکل سے ہو، اور جو ہے فارماسیوٹیکل سے بھی صرف اس کی جاب نہ ہو بلکہ وہ آنر ہو، تو میں اس سے یہ سوال کر سکوں کہ بھئی یہ روزانہ جو ہے ادویات کی قیمتیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، ادویات کی جو قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں ان کا سب سے بڑا میجر افیکٹ ہے وہ ڈالر ہے۔ جس حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر میں اس وقت اسٹیبلٹی نہیں ہے، اس حساب سے جو ہے میڈیسن کی جو پرائز ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو پائیں گے۔ جب ڈالر اپنی جگہ پہ ہوگا تو سیدھی بات ہے کہ ہر چیز جو ہے ریٹس جو ہیں وہ بالکل برابر رہیں گے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ کچھ مافیا بھی ہیں جو اس میں انوالو ہیں، وہ مارکیٹ کے اندر میڈیسن پیچھے کمپنیاں دیتی ہیں، وہ پیچھے شارٹ کر دیتی ہیں۔ اچھا، ابھی موجودہ حالات میں ڈالر کی جو ہے قیمتیں کچھ فلیکچویٹ ہوئی ہیں، تو اس سے کچھ فرق پڑا ہے ادویات کی نہیں، قیمت ابھی پہ؟ تک تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ تو عوام کو کب یہ فیض ملے گا کہ جی اب ہم کو دیکھیں پاکستان کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں اس وقت کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو المیہ ہے، جو خراب المیہ ہے، ایک چیز جب ایک بار بڑھ جاتی ہے نا وہ پھر نیچے نہیں آتی پھر ہے۔ نیچے نہیں آتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے اچھا، کس اندر۔ قسم کی ادویات آپ کی جو ہے کمپنی بناتی ہے؟ میری کمپنی جو زیادہ تر جو میڈیسن بناتی ہے وہ نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹس زیادہ بناتی ہے، اور نیوٹراسیوٹیکل ہے، ہربل پروڈکٹس ہیں، وہ کمپنی زیادہ تر ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سافٹ جیلس جیلیٹن ایک ہے، اس کے اندر ہماری کمپنی الحمدللہ کافی آگے ہے، اور کافی اس طرح کی کافی برانڈس ہیں جو ہم مارکیٹ کے اندر اور کن کن امراض کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ بیسیکلی جو ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا جو برانڈ ہے وہ ہے کف سیرپ ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے، اس وقت ماشاءاللہ سے بہت اچھے اس پہ ہے، وہ ہر دکان پہ ہر میڈیکل اسٹور پہ اویلیبل ہے وہ کف سیرپ۔ اس کے علاوہ ہم نے اس وقت ایک ریسنٹلی ایک پین کلر کریم لانچ کی ہے، اور الحمدللہ اس کو اللہ کے فضل اور کرم سے، میرے رب کا بہت بڑا کرم ہے، شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ پاک نے اس کو بہت کم عرصے کے اندر بہت مقبولیت عطا کی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کریم سے جو ایسے درد جو آدمی کے ختم نہیں ہوتے اور کافی ٹائم سے ہوتے ہیں وہ بہت اچھی ریلیز ہو پرائز جائیں میں ہے، وہ فوراً ریلیز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تمام پروڈکٹس آپ کی تمام میڈیکل سٹورز چھوٹے بڑے تمام پہ جی اویلیبل ہیں؟ الحمدللہ تمام پہ اویلیبل ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ پروڈکٹس بنا رہے ہیں، جتنی بھی میڈیسنز ہیں، یہ ایلوپیتھک کیٹیگری کی ہیں یا یہ نیوٹراسیوٹیکل کے اندر آتی ہیں، بیسیکلی نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں، یہ زیادہ تر یہ نیوٹراسیوٹیکل ہے، اس کے اندر یہ شامل ہوتی ہے۔ صحیح؟ اچھا، ساتھ ساتھ ایک معروف سماجی رہنما بھی ہیں آپ، اور میمن سماجی رہنما نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جتنے فلاحی کام، سماجی کام میمن برادری کرتی ہے شاید ہی کوئی اور حصہ لیتا ہو، تو سماجی کام بھی آپ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو میڈیکل کیمپ بھی آپ لگاتے ہیں، کیا کیا سروسز میڈیکل کیمپ میں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میڈیکل کیمپ کے اندر سب سے پہلے تو جو جگہ پہ میڈیکل کیمپ لگتا ہے اس جگہ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ کیا ضرورت ہے، کہ کس طریقے کی وہاں پہ میڈیسن کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس حساب سے پھر ڈاکٹرز کا ارینج کرنا۔ فار ایگزامپل جہاں ہم اکثر کیمپ لگاتے ہیں پسماندہ علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ جب آدمی کے پاس 2 وقت کی روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ اپنا علاج کہاں سے کرائے گا؟ صحیح۔ کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کا پیٹ ہے، اگر آدمی کا ساتھ دے تو پھر باقی ضرورت جو ہے وہ خود ہی کچھ پوری ہوتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو ہم جن علاقوں میں یہ کیمپ لگاتے ہیں وہاں پہ اکثر زیادہ تر اسکن کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، ایسے مسئلے وہاں پہ اسکن کی میں نے دیکھے ہیں، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، الفاظ کے اندر میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس طرح کے وہ خطرناک امراض کے اسکن کی وہاں پہ پریشانی لوگوں کو ہے، پرابلمس ہے، بہت زیادہ ہے وہاں پہ۔ پھر اس کے علاوہ جنرل جو ہے آپ کے پاس ہے پانی کا، یہاں پہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ حساب سے پیٹ کا بہت زیادہ یہاں پہ مسئلہ ہے یہاں پہ، تو پیٹ کی امراض کافی زیادہ ہیں وہاں پہ، اور پھر گائنی کا مختلف اچھا، آپ کی کیمپنگ مختلف مختلف چیزوں جگہوں پہ دیہی علاقوں میں زیادہ تر؟ جی زیادہ تر ہم زیادہ دیہاتی علاقوں میں اور پسماندہ علاقوں میں زیادہ تر یہ کیمپ لگاتے ہیں۔
اچھا ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جتنی بھی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے یہ پورا سیکٹر جرنک میڈیسن کے اگینسٹ کیوں ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے جنرک میڈیسن کے اگینسٹ کیوں ہے یہ ایک سوال میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے پاکستان کے اندر اس وقت بہت میرے خیال سے اس وقت لاتعداد اس وقت جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز آ چکی ہیں. ہر کمپنی کے پاس ایک میڈیسن بناتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں جی ایس کے کی، جی ایس کے کی پیناڈول ہے. اگر پیناڈول جی ایس کے بنا رہی ہے تو جی ایس کے علاوہ دوسری کمپنی بھی ہے وہ بھی پیناڈول بنا رہی پیراسیٹامول ہے. بیسیکلی پیراسیٹامول ہے. اب پیراسیٹامول ہر کمپنی اپنے اپنے حساب سے برانڈ بناتی ہے. اور پھر کچھ کمپنیاں جو ہے وہ ڈاکٹرز کے اوپر بہت زیادہ مارکیٹنگ کرتی ہے، ڈاکٹرز کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتی ہے، میڈیکل ریپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو وہ جو چیز آپ کو وہاں جو ملتی ہے آپ کو مارکیٹ کے اندر، جو دوسری کمپنی کے اندر جو لوکل کمپنیز ہوتی ہیں جو الٹرنیٹیو میڈیسن بناتی ہے، اگر وہ اس کی چیز 10 روپے کی ہے تو اس کی چیز وہ 50 روپے کی آپ کو ملے گی. کیونکہ وہ اس میں ڈاکٹر کی انویسٹمنٹ ہے، میڈیکل ریپ ایکسپینس ہے، وہ ڈفرینٹ ایکسپینسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میڈیسن کے ریٹ کافی فارمولا سیم ہوتا ہے، فارمولا سیم ہوتا ہے اور ریزلٹ بھی تقریباً الحمدللہ بالکل سیم ہوتا ہے. چلیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سحر، اور بزم سحر میں بریک میں جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک بہت محترم گیسٹ تھے جن سے ہم باتیں کر رہے تھے، لیکن اب وقت ہوا جاتا ہے کچھ اسپانسرز کا، اور اسپانسر آپ کو عمران بتائیں گے کہ کون کون سے ہیں ہمارے ساتھ. جی ہاں، ہمارے پروگرام کو سجایا ہے جن اسپانسرز نے، اس میں کیو این این فلیور ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے تحائف یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ این ٹی سی آٹو پارٹس کی جانب سے یہاں پہ تحائف موجود ہیں، اور دولہ شاہ فیشن کی جانب سے یہاں پہ سوٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان کے کرتے بھی ہوتے ہیں، ریڈی میڈ سوٹس بھی ہوتے ہیں. تو آج دولہ شاہ کی جانب سے بھی گفٹس آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پیزا میکس کی جانب سے بھی ہمارے پاس یہاں پہ واؤچر پہنچ چکے ہوئے ہیں. پیزا میکس آپ سب کا جانا پہچانا نام ہے. آئیے بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فہد رضا قادری. جی کلام پیش کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسمی صاحب کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام آپ سب کی نظر کرتا ہوں. میں کہ بے وقعتو بے مایا ہوں، آقا تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل چلا آیا ہوں، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک عمر گزارا ہوں، یہ کہیں خواہ
کہیں غام یہ ایمان ہی نہ ہو کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں. مبارک دے رہے ہو مجھے حج و زیارت کی, میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. یہ کہیں خام یہ ایمان ہی نہ ہو کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں. آقا تیری محفل میں چلا آیا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی بہت پیاری خوبصورت، بہت زندگی سے خوبصورت. بھرپور آواز, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین, اب ہمارے ساتھ سحر کے مہمان میں ایک اور ہمارے بہت اچھے گیسٹ ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام میں ان لوگوں کو مدعو کریں, ان لوگوں کے شرکا کو بلائیں جو اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی سنوار رہے ہیں. اور چونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ اس میں ہر شخص اپنے طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے, لوگوں کی مدد کرنے میں, سماجی کاموں میں ان کا جو ہے بڑھ جاتے ہیں. تو اب ہم جس گیسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی ہمارے ساتھ معزز گیسٹ ہیں, نعیم MNA ہیں, جو جوائنٹ سیکرٹری خلق خدا ویلفیئر ٹرسٹ کے ہیں. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. جی نعیم صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خلق خدا ویلفیئر ہے کیا اور یہ کیا کام کر رہی ہے؟ خلق خدا ویلفیئر ٹرسٹ, خلق خدا ویلفیئر کے نام سے ہم نے یہ تقریباً 3 سال سے کام کر رہے ہیں. ہم خلق خدا ویلفیئر سے رمضان میں ہم لوگ اس میں راشن بانٹ رہے ہیں اور افطاری کروا رہے ہیں, گوٹھوں میں جا کے افطاری کروا رہے ہیں. آج بھی ہم لوگ یوسف گوٹھ میں گئے تھے افطاری کروانے کے لیے. اور اس کے علاوہ عام دنوں میں جو ہے نا ہم لوگ ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, ہاسپٹل میں فری میڈیکل کیمپ کا بھی کام کر رہے ہیں. اچھا جی, عام دنوں میں ہم لوگ فری میڈیکل کیمپ کا کام کر رہے ہیں, اور رمضان میں راشن اور افطاری. اچھا, رمضان میں آپ راشن اور افطار کا کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو اور دیگر مہینے ہوتے ہیں اس کے آپ فری کیمپنگ کرتے ہیں جی جی اور میڈیکل وغیرہ کا کام فری کرتے ہیں, میڈیکل اسی لیے آپ کیمپ نے لگا رہے خلق خدا ویلفیئر نام رکھا. جی 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 اچھا, اس میں کیا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ جب راشن کی تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو اس میں جن لوگوں کو راشن دیا جائے تو ان کو کوئی اسکوٹنی ہوتی ہے کہ یہ واقعی جو ہے ضرورت مند ہے یا نہیں, تو کس طرح سے آپ لوگ یہ ہمارا یہاں دفتر ہے مشرق سینٹر میں نا, تو یہاں ہمارے پاس اپلیکیشنیں آتی ہیں. وہ اپلیکیشن چیک کر کے پھر معلومات کر کے کہ واقعی میں یہ راشن کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں, پھر ہم ان کو پہنچاتے ہیں باقاعدہ ویریفیکیشن کا عمل ہوتا ہے کر کے. آج بھی ہم کورنگی میں پہنچا گئے ہیں 10 راشن, ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہوئی تھی, ان کو چیک کرنے کے بعد ویریفیکیشن کرنے کے بعد پھر ہم ان کو گھروں کے اندر جا کے دے کر آئے. اچھا, یہ تو ویریفیکیشن آپ کرتے ہیں, لیکن آپ وہ رازداری رکھتے ہیں جو ایک وائٹ کالر فیملیز کو رکھنی چاہیے؟ جی جی, وہ کسی ابھی آج بھی ہم نے کوئی تصویریں نہیں بنائی. اچھا, کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں, ابھی تک ہم سوشل میڈیا پہ اس کی نہیں ڈالتے, باقی ہم فری میڈیکل کیمپ کا جو کام کرتے ہیں اس کی سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں ہم لوگ. اچھا, بہت اچھی بات ہے ناظرین کہ یہ تشہیر ان چیزوں کی نہیں کرتے جو وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں, جو نہیں لے سکتے, کم از کم وہ ان کی عزت کا پاس رکھنا بہت بڑی بات ہے. اچھا, میڈیکل کیمپ میں ابھی جس طرح ہمارے ساتھ دادا بھائی صاحب موجود ہیں, بلال دادا بھائی, یہ بھی میڈیکل کیمپ دیتے ہیں. آپ جو میڈیکل کیمپ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کیا سہولیات مہیا کر رہے ہوتے ہیں میڈیکل کیمپ میں؟ ہمارے میڈیکل کیمپ پہ یہ ہے کہ اپنا آنکھوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے فری میں, ڈینٹل ٹیسٹ فری میں ہوتا ہے, شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے, ہم نے ابھی پروگرام یہ بھی بنایا تھا کہ آنکھوں کا ٹیسٹ کے لیے جو بھی اگر مسئلہ ہو, جن کو چشمے کی ضرورت ہو نمبر کے حساب سے, ان کے چشمے بھی ہم نے بنا کے دیے ان کو. اچھا جی جی. اچھا, اس کے علاوہ ابھی آگے کا ایک پلان مجھے پتا چلا کہ جی آپ کی ویلفیئر جو ہے کرنے جا رہی ہے کہ غریب مستحق لڑکیوں کی شادی کا جو ہے بندوبست آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں, شادیوں کا بھی بندوبست کرتے ہیں. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ اگر وہ لوگ جو آپ لوگوں
تک اپروچ کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ضرورت مند ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ آپ تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ ان کی رسائی اس طرح ہے کہ وہ ہمارے کو اپلیکیشن دیں گے, ٹھیک ہے نا, ہمارے آفس میں جمع کریں, پھر ہم پوری معلومات کریں گے ان کے کہ واقعی میں ان کی شادی ہے اور یہ مستحق ہیں شادی کے, تو پھر ہم ان کے لیے شادی کے جو انتظام ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں. اچھا, مکمل انتظام کریں گے یا کچھ چیزیں ارینج کریں گے؟ نہیں, تھوڑا ہم لوگ جیسے ان میں اپنا ڈنر سیٹ کا انتظام, ڈنر سیٹ ہو گیا, واشنگ مشین ہو گئی, فریج ہو گیا, چھوٹا موٹا انتظام ہم لوگ یہ کر رہے ہیں ابھی. اچھا, جہیز کے حوالے سے, جہیز کے حوالے سے, جہیز کے حوالے سے. اچھا, کچھ وقت پہلے ایک ٹرینڈ چلا تھا اجتماعی شادیوں کا, جی جی, کہ جتنے بھی ضرورت مند جو ہے غریب لوگ ہوتے تھے ان کی بچیوں کو ایک جگہ بلایا جاتا تھا, اجتماعی شادیاں, 50 شادیاں ایک ساتھ ہوئی ہیں. تو اس طرح کا بھی کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں, ابھی اس وقت جس کا پلان نہیں بنایا ہم نے, اس وقت ہم لوگوں نے ابھی آپ کو پتا ہے 3 سال میں یہ شروع کیا کام. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی کام ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جی. اچھا بلال بھائی, آپ کی طرف آتا ہوں میں. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جرنک میڈیسن کے حوالے سے بات ہوئی تو آپ نے بتایا کہ جی بیچ میں برانڈنگ اور ٹیکسز اور ساری چیزیں ملا کے جو ہے مارجنز وغیرہ رکھتے ہوئے پروڈکٹ کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ جرنک میڈیسن مارکیٹ میں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. جرنک میڈیسن اگر نہ ہو تو ایک نارمل آدمی جو ہے, غریب آدمی کس طریقے سے اپنی میڈیسن کو لے سکتا ہے؟ اگر میں نے آپ کو کہا نا کہ سپروفلوکسیسن آپ کو ایک کمپنی کی آپ کو 250 روپے کی ملے گی اور ایک کمپنی کی آپ کو 110 روپے کی بھی ملے گی. اسی طریقے سے لیووفلوکسیسن ایک کمپنی کی آپ کو 300 روپے کی ملے گی اور دوسری کسی کمپنی کی وہ آپ کو 150 روپے کی ملے گی. یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا آپ کے سامنے ہے کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اچھا, آپ کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں تو اس کا جو خام مال ہے وہ آپ لوگ خود تیار کرتے ہیں, وہ باہر سے آتا ہے؟ ہمارے پاس جو اس کی جو را مٹیریلس ہیں وہ تقریباً سارے باہر سے ہی آتے ہیں اور باقی پھر اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ کراچی میں ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, خدمت خلق جس طرح ہمارے ساتھ جو ہے نئے بیٹھے ہوئے ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ سے ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. ہر بندہ جو ہے چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنا حصہ ڈالے خدمت خلق میں. تو ایک عام شخص جس کا کسی ویلفیئر سے تعلق نہیں ہے اور عام گلی محلے میں رہتا ہے تو کس طرح سے خدمت خلق کر سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے کہ خدمت کا جو کام ہے نا, خدمت ایک وہ چیز ہے یہ اللہ پاک بہت کم لوگوں کو دیتا ہے, اور جس کو اللہ پاک اس کام کے لیے قبول کر لے اور جس کو اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے, اس میں اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے. اور ہمارے حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے خدمت سے خدا ملتا ہے. یعنی یہ جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے نا تو پھر اس کے لیے خدمت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ گلی محلے سے, میں نے یہ کام جس خدمت میں آیا, میں کسی سے سوشل لائن کے اندر آیا, میرے ایک بہت محسن شخص رفیق پارک صاحب ہیں اور حاجی عثمان پردیسی صاحب ہیں, میرے والد محترم عبدالرشید دادا بھائی, یہ ان نام جو میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں, میں یہ کوئی نہیں جانتا تھا, میں بالکل ان نون پرسن تھا اور مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. یہ شوق تھا خدمت کرنے کا. میں نے اسٹڈی کیا آل پاکستان ویمن فیڈریشن کے اندر ایز اے والنٹیئر کام کیا, پھر میں نے اپنی جماعت جامع کر بیواریہ میمن جماعت اس پہ اندر ایز اے والنٹیئر کام کرا. تو شوق کرتے بڑھتے بڑھتے ایک شوق بڑھا کہ آگے کی طرف آنے کا ایک شوق بڑھا. نیچے سے آپ جب اوپر آتے ہیں نا تو آپ کو گراؤنڈ لیول کی بہت ساری چیزوں کا آپ کو علم ہوتا ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ جی تمنا دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی, ملتا نہیں یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں. بالکل. اگر کوئی عام شخص, میں بھی آپ کی طرف آؤں گا, آپ کے ادارے سے جڑنا چاہے, والنٹیئرلی جو ہے وقف کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں, تو والنٹیئرس وغیرہ کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کو؟ ہمارے ساتھ اگر جڑنا چاہیں جڑ سکتے ہیں, والنٹیئر کے نام سے, والنٹیئر کے حساب سے کرنا چاہیں کام, مگر کام کریں ایمانداری سے. صحیح. جی. تو ویسے کراچی کے کن کن علاقوں میں آپ ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں؟ ابھی ہم لوگوں نے رمضان میں جو ہے نا اورنگی ٹاؤن, اللہ آپ کا پر سرجانی ٹاؤن اور یوسف گڑ, 4 علاقوں میں ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن کیا ہے. اچھا, جو پیچھے ایام گزرے کووڈ کے, انتہائی مشکل ترین وقت تھا وہ, تو اس میں تو ویلفیئر کے ادارے جتنے بھی ان پہ ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں, تو وہ آپ لوگوں کا دور کیسا رہا؟ اس میں بھی ہم نے حماد پونا والا کا نام شاید آپ سنا ہوگا, ان کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا تھا 2019 میں. جی, ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ روز رات کو جاتے تھے 2 بجے راشن بانٹنے کے لیے, اورنگی ٹاؤن, کورنگی, لانڈی, ملیر, اس کے علاوہ جاوید بیریا, یہ اپنا آکس بے کی سائڈ پہ کافی جگہوں میں ہم نے بانٹے تھے. کم از کم ہم نے 65,000 راشن بانٹے تھے اس ٹائم. جی. اچھا, بہت سارے مخیر حضرات ہوں گے جو آپ جو ہے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہوں گے,
تو کہیں انٹرنیشنلی بھی آپ لوگوں کو فنڈنگ وغیرہ آتی ہے کہیں سے؟ نہیں انٹرنیشنل نہیں ہے, صرف لوکل ہی آ رہی ہے. صرف لوکلی جو بھی آپ کو جانتے ہیں پرسنلی آپ کا کام دیکھتے ہیں وہ جو آپ جانتے ہیں ان کو پھر فون کر کے بولتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں. صحیح. جی اچھا آپ جو فلاحی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ادارہ بھی آپ نے بنایا ہے یا بس انڈیویجلی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ادارہ تو ابھی ہمارا رجسٹرڈ نہیں ہوا ہے. ہم نے ایک اپنا چھوٹا سا ایک ادارہ اپنے نام سے ہم نے بنایا ہے کہ جس میں یونائٹڈ ویمن سوشل ویلفیئر فورم کے نام سے ایک ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں رفیق پارق صاحب. میں اس کے اندر ایز اے وائس چیئرمین ہوں اور کافی ہمارے ساتھ ایز اے والنٹیئر جو ہیں اس میں کافی لوگ کام کرتے ہیں اس میں. اچھا میڈیکل کیمپ کے علاوہ کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی دیکھیں میڈیکل کیمپ بیسیکلی میرا تعلق زیادہ تر فارماسیوٹیکل سے ہے تو میرے لیے تو میڈیکل کیمپ زیادہ سوٹ کرتا ہے. اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ میں اس چیز کو مطلب کہتے ہیں کہ تکلیف کو سمجھتا ہوں, ہیلتھ کی تکلیف کو میں سمجھتا ہوں, تو اس کے لیے ہم میڈیکل کیمپ پہ زیادہ فوکس میڈیکل کیمپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے لاسٹ ٹائم راشن کووڈ جب آیا تھا تو ہم نے تقریباً اس وقت کچھ 22 سے 23 ہزار جو ہے وہ راشن ہم نے جو ہے وہ بانٹے ہیں اور اس طریقے سے بانٹے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ کرو ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو. تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو راشن پہنچائے ہیں اور کسی کو بھی یہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہے کہ راشن یہ پہنچ رہا ہے. اچھا یہ تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی این جی او کوئی بھی ویلفیئر لوگوں کی مدد کر رہی ہے جو بھی ضرورت کی چیزیں ان تک پہنچا رہی ہے, لیکن اس کے لیے فنڈز جو جنریٹ کیے جاتے ہیں تو وہ کتنا مشکل ترین کام ہوتا ہے؟ میں اس کے بارے میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ علامہ بشیر فاروقی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت زبردست ایک مرتبہ بات کہی تھی اور جو میرے دماغ کے اندر بات لگی تھی کہ فنڈ کس طریقے سے آتا ہے. فنڈ دیکھیں بہت سارے لوگ ہمیں فنڈ دیتے ہیں, مختلف میرے دوست یار ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ فنڈ لے لیں, اور چونکہ جو ہماری جو این جی او ہے جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اس میں تقریباً لوگ جو ہے وہ بزنس مین ہیں. ہم نے ایک سسٹم بنایا اپنے کاروبار کے اندر کہ ایک حصہ جو ہے نا وہ این جی او کے لیے رکھا ہے, یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے رکھا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہمارا بزنس کے اندر بھی فائدہ ہے اور لوگوں کا فائدہ بھی ہے. اللہ کے پاس جب امانت جب ایک چیز جاتی ہے تو وہ اللہ پاک آپ کو ریٹرن کر کے بھیجتا ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ تو ایک سلسلہ آپ کا ہو گیا نا کہ بلٹن ہو گیا کہ جی آٹو ہو گیا کہ یہ اماؤنٹ آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی فنڈ ریزنگ کمپینس وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں, اس کے علاوہ ہم فنڈ ریزنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہمارے اپنے دوست یار ہیں, جیسے اپنے کسی دوست کو کہہ دیا, الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں اور سارے کے سارے لوگ ہیلپ کرنے والے ہیں, وہ اس کام کے اندر خود ہی خود جو ہے ایک فون کریں تو وہ اماؤنٹ دے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی شو نہ ہو. اور اس طریقے سے مطلب میں نے آپ کو کہنا ہے کہ بالکل نام بالکل شو نہیں ہو اور آپ کرتے رہیں. اچھا ماشاء اللہ دونوں شعبوں میں آپ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں آپ خود کس میں زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام زیادہ شوق سے کر رہا ہوں یا مجھے پسند ہے, اور یا کس میں زیادہ آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے, یا کون سا کام کرتے ہوئے مزہ آتا ہے؟ ہاں دیکھیے خدمت کا جہاں تک آپ نے کہا نا کہ سوشل لائن کا جو کام ہے اس کا تو ایک الگ ہی مزہ ہے. اگر میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ میری خدمت کی وجہ سے ہی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا, ورنہ آج اگر میں اس لائن میں نہیں ہوتا تو میں شاید آج چھپا ہوا ہوتا, گھر پہ اس وقت سو رہا ہوتا یا کہیں بیٹھا ہوتا دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا. یہ خدمت کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے مجھے عزت دی ہے. بزنس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے میٹر رکھتی ہیں اور آپ دونوں چیزوں پہ کام. اچھا دونوں کاموں میں آپ کو مزہ آتا ہے؟ دونوں کاموں میں مزہ آتا ہے. بزنس جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ میمنوں کے لیے تو بزنس جو ہے وہ اپنا خاندانی ہوتا ہے, وہ تو ان کے رگوں کے اندر ہوتا ہے, اور خدمت جو ہے یہ بھی ہمارے رگوں کے اندر ہے. اچھا ایک ہوتا ہے کہ ویلفیئر کا ادارہ بنا لیا آپ نے, فلاحی کام شروع کر دیے. میں بہت ساری ایسی ویلفیئر چلانے والوں کو جانتا ہوں کہ جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جب ان کے اپنے خاندان کے اندر جھانک کے دیکھا جائے تو بے شمار ضرورت مند ہے اور ان کی طرف پلٹ کے بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میمن کمیونٹی کے اندر الحمدللہ آپ کو 99.99% یہ شکایت آپ کو نہیں ملتی. کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ میمن کمیونٹی کے اندر ایک بہت آرگنائز سسٹم ہے. سسٹم کیسا ہے کہ میمن کمیونٹی کے اندر چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں. آپ نے شاید نام سنا ہوگا باٹوا میمن جماعت, اسی طریقے سے اکھائی, ڈفرینٹ آپ نے نام سنے ہوں گے, جماعت جیٹ پور آپ نے نام سنا ہوگا. یہ ساری جماعتیں اپنے اپنے لیول پہ رہ کے جو ہے وہ کرتی ہیں, لوگوں کی مدد کرتی ہیں. ان کا مطلب اگر اس کو زکوٰۃ سے ہوتا ہے تو زکوٰۃ سے, وائٹ اماؤنٹ ہوتا ہے تو وائٹ سے ہوتا ہے, مطلب شادی کا ہر چیز وہ اپنے اپنے طریقوں سے وہ کر رہی ہوتی ہے. چلیں ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے بزم سحر میں ایک بریک کا, رہیے گا ہمارے ساتھ.
بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیخ. آئیے بڑھتے ہیں بزم سحر کی ایک بہت ہی خوبصورت آواز کی جانب. بزم سحر کا باقاعدہ حصہ ہیں لیکن کبھی کبھار جو ہے غائب ہو جاتی ہیں اور عرصے عرصے بعد جو ہے بزم سحر میں جلوہ افروز ہوتی ہیں. آپ سب کی جانی پہچانی, ہم سب کی ہر دل عزیز ڈاکٹر فضا کلیم. وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی آج کلام سنیں گے آپ سے. کلام تو نہیں, آج میں بخشش کے حوالے سے, چونکہ یہ مغفرت کا عشاء, بالکل, تو میں اسی حوالے سے ایک دعا کروانا چاہتی ہوں. ایک اجتماعی دعا, ہم سب کی دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت. اور دعاؤں کی سخت ضرورت بھی ہے, دعاؤں کی سخت ضرورت بھی ہے. آپ سب سے التجا ہے کہ آپ آمین ضرور بولیں. بالکل. ہماری دعا ہے ہمیں بخش دے, ہماری دعا ہے ہمیں بخش دے, الہی تو غفار ہے بخش دے, الہی تو غفار ہے بخش دے. تو ہے حی و قیوم میرے خدا, نہیں کوئی معبود تیرے سوا. تو ہے حی و قیوم میرے خدا, نہیں کوئی معبود تیرے سوا. تجھی سے ہے قائم یہ ارض و سما, تیری سمت آخر میں ہے لوٹنا, تیرے ہاتھ میں ہے سزا و جزا, تیرے ہاتھ میں ہے سزا و جزا. دیا تو نے ہی مجھ کو حکم دعا, ہماری دعا ہے ہمیں بخش دے, الہی تو غفار ہے بخش دے. الہی محمد پہ لاکھوں درود, جو ہے وارث خلق کل و شعور. الہی محمد پہ لاکھوں درود, جو ہے وارث خلق کل و شعور. تجلی یہ رحمت بھی ہے مشتعل, دلوں کے ہونا سور اب مندمل, تیرے ہاتھ میں ہے سزا و جزا. دیا تو نے ہی مجھ کو حکم دعا, ہماری دعا ہے ہمیں بخش دے, الہی تو غفار ہے بخش دے. خوبصورت دعا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بخش دے. اچھا بلال بھائی آپ کی طرف آتا ہوں میں. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹرینڈ صحیح ہے؟ بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. مگر ایک کہیں آپ کو میں بات بتاؤں, اگر آپ فیس بک پہ ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, یہ ایک حد تک غلط بھی ہے اور ایک حد تک صحیح بھی ہے. صحیح اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ انسپائر ہوتے ہیں, کیونکہ میں اگر اس لائن میں, اگر سوشل لائن کی اگر میں بات کروں کہ سوشل لائن میں کس طرح آیا, میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا, بہت ساروں کو جو کہ جاتے تھے ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے تھے اور جا کے وہاں پہ آ کے یہ چیزیں کرتے تھے, سوشل ورکنگ کرتے تھے, لوگوں کی مدد کرتے تھے. اس سے کیا میرے اندر بھی شوق پیدا ہوا. اب میں بھی یہ کام کر رہا ہوں تو میرے اندر بھی یہ شوق ہے کہ مجھے بھی دیکھ کے جو ہے دوسرے لوگوں کے اندر انسپریشن آیا کہ وہ بھی اس کی طرف آئیں, اور جو ہے
इस तरफ जो है काम करें यहाँ पे सोशल वर्किंग का। और आज की ज़माने में कोई भी चीज़ किसी से छुपती नहीं है। सही। अगर आप नहीं भी करेंगे फिर भी लोगों को पता चल जाता है, मगर फिर भी ये कहते हैं कि हमने बड़ों से सुना है कि फिर भी एक हाथ से करो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन कुछ नहीं क्या ऐसी हैं कि दूसरों को खबर होनी चाहिए, दूसरे को खबर होनी चाहिए। अच्छा नहीं भाई, बहुत सारे शोबाजात हैं काम करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि तमाम NGOs तकरीबन एक ही जैसा काम, जैसे आप कह लेंगे कॉपी पेस्ट शायद हो रहा है। तो बहुत सारे शोबाजात हैं जो कि नज़रों से ओझल हैं, तो कोई यूनिक कुछ करने जा रहे हैं आपके, दूसरों से कुछ डिफरेंट हो? डिफरेंस तो कोई भी नहीं है ना। आप देखो ना, राशन का हम लोग भी कर रहे हैं तो दूसरी जमातें भी कर रही है, इफ्तारी का हम लोग कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं इफ्तारी का। रमज़ान में तो यही काम चल रहा है, इफ्तारी और राशन। इसके बाद अभी हमारा प्रोग्राम है ईद के बच्चों के कपड़ों का भी। 21 रोज़े के बाद इंशाल्लाह कपड़े भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बच्चों के। अच्छा, इसके अलावा प्रोजेक्ट बेस जो काम होते हैं वेलफेयर के, कि किसी गोट किसी दही इलाके में गए, वहाँ के मसाइल देखे और उन मसाइल को देखते उन मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए, एक प्रोजेक्ट बेस जो काम होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट बेस कामों की तरफ आपकी वेलफेयर का आने का कोई इरादा है? जी हमारा भी इरादा है इंशाल्लाह। नईम मेवान साहब हमारे इसके वेलफेयर के सदर हैं, उन्होंने आज हमारे साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि रमज़ान बाद कुछ और भी कुछ करना है काम। सही। हम जाएंगे इंशाल्लाह, रमज़ान के बाद देहातों में चक्कर लगाएंगे। वहाँ पे हम लोगों का प्रोग्राम है पानी के कुएं लगाने का, कि वहाँ पानी का बड़ा पानी की मसला है। किल्लत, जी पानी की बड़ी किल्लत है। तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह रमज़ान के बाद पानी के कुएं लगा के दें वहाँ पे, क्योंकि पानी जिनको मिलेगा वो उनका सवाब है। बिल्कुल सदका जारी है, सदका जारी है बिल्कुल। अच्छा, क्या इमरान ये हो सकता है कि जो छोटी छोटी सी ये वेलफेयर्स हैं ये मिलकर एक साथ ज्यादा लोगों की मदद करें, ज्वाइंट हो जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ये आपकी बात सही है, होना चाहिए, मगर ये हो नहीं सकता। अच्छा, हर कोई वेलफेयर अपना काम कर रही है, एक साथ कोई भी नहीं काम कर रही है या नाम कर रही है? नाम कर रही है ना, मगर एक साथ नहीं हो सकती वेलफेयर कोई भी। देखिए हर किसी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें हर किसी का एक अपना एक ओपिनियन होता है। जैसे अगर देखें हर जगह पे हर चीज़ की अलग अलग डिमांड होती है। अगर कहीं पानी का मसला है तो कहीं भूख का मसला है, कहीं अगर भूख का मसला है तो कहीं आदमी के लिए वहाँ पे इसके लिए बीमारी का मसला है। तो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट NGOs इस तरीके से आपके सामने काम करती है। अगर आप देखें इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास सैलानी है। सैलानी एक वक्त में खाना खिलाती है, तो इसी जगह पे जो है AD जो है वो क्या कर रही है, वो एम्बुलेंस सिस्टम चला रही है। तो हर किसी का एक शौक होता है, एक जज्बा होता है कि वो इस तरफ आने का, हर किसी का शौक होता है। अच्छा, और हर कोई मतलब अपनी फील्ड के अंदर करना चाह रहा है। अच्छा, हमारे एक ये भी है कि जी सफ़ेद पोश लोगों की मदद की जाए किसी तरह, ये है कॉन्सेप्ट। लेकिन जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जी रहे हैं, हम उनको ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि वो कौन लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं। देखिए गुर्बत की लकीर से नीचे आप यहाँ तक कह रहे हैं। देखिए जितनी भी NGOs बनती है उनमें बाकायदा एक डिपार्टमेंट, एक सिस्टम होता है कि वो उन लोगों को ढूंढते हैं कि ऐसे लोग कहाँ हैं। आप जाके देखें, हमारे सामने क्या नजर आता है कि हमारे सामने सिर्फ 4 दीवारी नजर आती है, मगर उस 4 दीवारी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके घरों में एक वक्त का खाना नहीं है। हम कहते हैं कि 2 वक्त का खाना, मैं कहता हूँ 1 वक्त का खाना नहीं होता है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो आपको अच्छे घरों में रहते हैं मगर वो इस हालत के अंदर होते हैं, मजबूर हैं। उन्हें जो है फिर NGOs की जो एक्सपर्ट जो उनके पर्सन्स होते हैं वो जाके देखते हैं, जाके हमें देखते हैं, फिर जाके सर्वे करते हैं और जाके फिर उनकी मदद की जाती है। चलें जी, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आज बज़्म सहर में रही। और जितनी भी वेलफेयर्स, जितनी भी NGOs, जितने भी अदारे काम कर रहे हैं, बस उनसे ये कहेंगे कि जो असल इश्यूज़ हैं, जो असल ज़रूरतमंद है, आप उनको तलाश करें और उनकी मदद करें। ऐसा ना हो कि शहर कराची बहुत ही गुंजान आबाद जो है शहर है, यहाँ पे आप लोगों को खाना खिला रहे हो, लेकिन जो है थर के अंदर बच्चे भूख और प्यास से जो है वो जहाँ भाग हो जाएं। तो आप ख्याल कीजिए, अगर वेलफेयर आप चला रहे हैं तो कोशिश करें कि जो असल ज़रूरतमंद है उन तक आपके एहतियात, आपकी जो है जितनी भी इमदाद हैं वो पहुँच सकें। कल दस्तयाब ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बज़्म सहर में एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।